ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. صدق اللہ العظیم. گزشتہ 3-4 بزموں میں شان صدیق اکبر کو بخوبی بیان کیا گیا اور اس غار والے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا. تو آج میں اس غار والے واقعہ کے بارے میں جو اہل تشیع و اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں اس سے آپ کو مطلع کروں گا، اور آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ جو شان صدیق اکبر صحابیت کا انکار کرے وہ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. لوگو اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی میں نے ہی مدد کی تھی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو مکہ سے کفار نے نکال دیا تھا تب میں نے مدد کی تھی. یہ ہجرت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب میرے رسول اپنے صحابی رفیق غار سے فرما رہے تھے کہ گھبرائیں نہیں، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے تعالیٰ نے ان سے کیسے مدد کی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اپنا سکون ان پر نازل فرما دیا. اب ذرا ذہن نشین کر لیں، جو آیت مبارکہ، کسی بھی آیت مبارکہ شان نزول کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث نبوی یا آثار صحابہ و تابعین سے مدد لیتے ہیں، تو جو آیت کریمہ صحابہ و اہل بیت کی شان میں اتری، جس کا شان نزول اہل بیت و صحابہ سے منسلک ہے، اس کے بارے میں اہل تشیع و اہل سنت کے درمیان کئی کتب میں اختلاف پایا جاتا ہے، کئی روایات کے ساتھ. تو ذرا غور سے سنیے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ والی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے قرآن کا کہ اہل سنت کی کسی کتب میں بھی اور نہ اہل تشیع کی کسی کتب میں اس کے بارے میں کوئی روایت اختلاف کرتی. کوئی ایسی کتب ہی ابھی تک نہیں کسی نے شائع کی یا کسی نے لکھی جو اس روایت کا اختلاف کرے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. یعنی تمام فرقے جو فرقے ہیں وہ متفق ہیں. تو وہ متفق کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا رب العزت نے 3 بار اذ کا لفظ استعمال کیا. اس میں 3 بار اذ کا لفظ استعمال کیا. اذ کا معنی ہے جب، یعنی 3 تشخیصات کے ساتھ اس آیت کو نازل کیا. تو اب کیوں نازل کیا؟ تاکہ قیامت تک کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کے حق میں ہے اور فلاں کے حق میں نہیں، یہ نہ کوئی کہے. اور تمام مغالطے کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ ہم اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جب میرے محبوب کو مکہ سے کفار نے نکال دیا تھا. یہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کی، کہ ہم اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جب میرے محبوب کو کفار مکہ نے مکہ سے نکال دیا تھا. آگے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں غار میں تھے. آگے یعنی تشخیص واقعہ بھی کر دی، تشخیص مکان بھی کر دی. سوال پیدا ہوتا ہے کدھر تھے؟ ہجرت میں کئی جگہ آئی، کون سی جگہ پہ تھے؟ تو فرما دیا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے رفیق غار سے، اپنے صحابی سے کہ غم نہ کھائیں، گھبرائیں نہیں، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کھائیں تو اللہ نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکون ان پر نازل فرما دیا. اب دیکھیں 3 تشخیصات کر دی گئی. 3 تشخیصات کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اب جب تشخیص ہو جائے تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جس میں
حضور ان کو نکال دیا گیا، پھر وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر آگے انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ گھبرائیں نہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا تو صحابی تو کتنے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو کس صحابی سے کہا؟ تو فرما دیا ثانی اثنین، کوئی تیسرا نہیں، صرف تھے ہی دو تھے، ایک محبوب خدا تھا اور ایک محبوب مصطفیٰ تھا، تھے ہی دو، ثانی اثنین، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ تو وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر کی، حضور علیہ السلام کے نقش قدم